عید کی نماز پڑھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت میں اپنی نیند پوری کریں تب بھی آپ کو آپ کے روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ نماز جمعہ کی طرح نماز عیدین بھی، عید الفطر اور اضحیٰ کی نماز بھی واجب نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ لازمی وہ نماز ادا کریں اور پھر ہی آپ کے روزے قبول ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ امام کے ظہور کے بعد یہ عمل کرنا واجب ہے۔ اور ویسے بھی کربلا کے بعد ہماری کون سی عیدیں رہ گئی ہیں جو اب ہم نے منانی ہیں؟ 2 عیدیں جو سیدوں کی مسلمانوں نے اجاری ہیں اور ان مسلمانوں نے جی بھر کے لوٹا ہے آل محمد کو۔ دونوں عیدیں جو سیدوں کی ان مسلمانوں نے برباد کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ رہی بات جو سوال کیا جاتا ہے کہ عید کس طرح سے منانی چاہیے، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ عید اسی طرح سے منانی چاہیے جیسے کہ بعد از کربلا امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح سے عید منائی، اسی طرح سے ہر مسلمان کو، ہر غیرت مند کو اور ہر اہل اسلام اور اہل ایمان کو عید منانی چاہیے، جیسے ہمارے امام سید الساجدین حضرت امام سجاد علیہ السلام نے منائی۔ جب امام سجاد بھی کربلا سے اجر کے واپس مدینہ میں آئے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام ہر وقت شہدائے کربلا کی یاد میں مولا گریہ کرتے، مولا روتے، ماتم کرتے، اور امام عید کے کسی بھی تہوار میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ کبھی بھی کربلا کے بعد کوئی تہوار امام نے نہیں منایا، لیکن بہت سے لوگوں نے اصرار کیا امام سے، امام کے آگے تمنا آرزو کا اظہار کیا کہ مولا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اجلاس میں اکٹھے ہوں، آپ تہوار منائیں۔ تو بہت ہی اصرار کے بعد امام نے جس طرح سے عید منائی، امام شرکت کرتے، لیکن امام کی شرط یہ ہوتی کہ جب بھی میں کسی جگہ پہ جاؤں عید والے دن، کسی کے بلانے پر، کسی کی دعوت پر، تو کوئی بھی مجھے وہاں پہ آ کے عید کی مبارک نہ دے۔ اور امام اسی طرح سے عید والے دن بھی گریہ اور ماتم میں اپنا دن گزارتے، اور یہی وہ طریقہ ہے عید منانے کا جس طرح سے عید منانی چاہیے۔ اور امام اسی طرح شہدائے کربلا کی یاد میں رو کے، گریہ کر کے، مولا علی علیہ السلام کے غم میں آنسو بہا کے، ماتم کر کے عید گزارا کرتے، اور یہی طریقہ ہے عید منانے کا بعد از کربلا۔